ایک لمحہ کے لیے بھی میں اللہ کی یاد سے غافل نہ رہا۔ فرماتے تھے دولت سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو ایسی پاکیزہ مجلسوں کی شرکت باعث خیر و برکت ہے، اس لیے ایسی محفلوں میں جو باتیں بتائی جائیں اللہ اور رسول کی، اس کو کان لگا کر دھیان دے کے سننا چاہیے۔ پر کان سے میری مراد وہ کان نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کی کائیں کائیں سنتے ہیں یا پھر مکھیوں کی بھنبھناہٹ سنا کرتے ہیں۔ کان سے میری مراد وہ کان ہے جو حق اور سچ بات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے دل کو عطا فرمایا کہ جو بندہ اس کان سے کچھ سنتا ہے تو اس کی مٹھاس مدتوں کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے۔ اور ایسی محفلیں دین سیکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی دین کی بات آتی ہے ذرا پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جو بھی اے بی سی ڈی ہم جانتے ہیں دین کے بارے میں، وہ باتیں ہمیں کہاں سے معلوم؟ کتنے لوگ ہیں جو دین سیکھنے کے لیے مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خانقاہوں سے صرف اس لیے رابطہ کیا ہے کہ اسے دین سکھا جائے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق علماء سے صرف اس لیے ہے کہ ہم ان سے نماز روزہ کے مسائل سیکھ لیں، ایمان عقائد اخلاق سیکھ لیں؟ 1% تو ہو، ورنہ 99% آبادی کا حال یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق ہم سے ہے وہ دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میلاد شریف پڑھوانا ہو تو مولانا کو بلاتے ہیں، قرآن خوانی کرانی ہو تو مولانا کو بلاتے ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے آپ کا ہم سے تعلق نہیں ہے تو جو کچھ بھی دین ہم جانتے اور سیکھے ہیں انہی محفلوں کی طرح۔ یہ مجلسیں صرف مجلس نہیں ہے بلکہ موبائل مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ ایک مدرسہ وہ ہے جو مدرسہ فیضانی غریب نواز کی صورت میں ایک جگہ ٹھہرا نظر آتا ہے۔ ایک مدرسہ یہ ہے جو کبھی یہاں کبھی مخدومیہ میں کبھی وہاں ہوتا ہے، مختلف علماء آتے ہیں اور مختلف عنوان کے تحت گفتگو کر کے آپ کو دین کی بات بتاتے ہیں۔ اگر ایسی محفلوں کی پاکیزگی اگر رخصت ہو جائے اور یہاں بھی بد انتظامی اور بد نظمی کا شکار یہ محفل ہو جائے تو ذرا بتائیں کہ دین سیکھنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ ایسے ہی دنیا کے کام کھڑے ہیں اور ان کی ترچھی نظریں ہماری مسجدوں مدرسوں اور اس طرح کے اجلاس کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ ہماری تقدیر کی کہانیاں اور تقدیر کی کتاب اب آپ خود نہیں لکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب آپ کی بربادیوں کے قصے تل ابیب اور وائٹ ہاؤس میں لکھے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی اگر ہم اپنے دین کے حوالے سے کنسس نہیں ہوتے ہیں، حساس اور سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں تو بتائیے ہمارا اور آپ کا حال کیا؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا پوری دیانتداری کے ساتھ کہ چند باتیں آپ دھیان لگا کر سنیں۔ سبحان اللہ، آپ کی مرضی کہے نہ کہے اس کی حاجت نہیں ہے، بس دل کی بات دل تک پہنچے یہی میری خواہش ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ دھیان کے لوگ ضرور اللہ و رسول کی بات جو اپنے حوالے سے کی جا رہی ہے آپ دھیان لگا کر سنیں۔ میں نے قرآن شریف کی بڑی مشہور آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ وہ ہوتا ہے جو سارے مالوں میں سب سے اچھا ہوتا ہے، جس کو دکھایا جاتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، اور اسی نمونہ کو دیکھ کر باقی چیزیں پرچیزنگ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی زندگی اور سیرت کو نمونہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ دنیا میں جتنے بھی بہتر لوگ ہیں سارے بہتر لوگوں کی زندگی سے بہتر زندگی ہمارے مصطفیٰ کی زندگی ہے، اور دنیا میں جتنے اچھے لوگ ہیں ان سارے اچھوں کی زندگی سے اچھی زندگی میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا نبی کی سیرت کامل ہی نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اکمل ہے اکمل۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے، انقلاب اپنی شخصیتیں آئی، ایسے ایسے لوگ آئے جن کی لکھی ہوئی کتابوں نے دنیا کا مزاج بدل کے رکھ دیا، جن کے افکار و تعلیمات میں دنیا کو یوٹن ہونے پہ مجبور کر دیا۔ دنیا میں پورب کو جا رہی تھی تو ان کے انقلابی فکر پورب جاتی ہوئی دنیا کو موڑ کر پچھم کر دیا ہے۔ ایسے انقلاب آپ لوگ دنیا میں آئے، ہر میدان میں آئے ہیں، علم کے میدان میں ہو، طب کے میدان میں ہو، سیاست و اخلاق کے میدان میں ہو، ادب کے میدان میں ہو، ہر میدان میں ایسے انقلابی شخصیتیں پیدا ہوئی ہے، مگر آج تک ایسی کوئی شخصیت نہ پیدا ہوئی، کوئی آج تک ایسی پرسنالٹی پیدا نہ ہوئی جس کی زندگی کی ساری چیزیں کتابوں میں لکھ دی، جس کی زندگی کی صبح لکھی گئی ہو، شام بھی لکھی گئی ہو، جس کا دل بھی لکھا گیا ہو، جس کی رات بھی لکھی گئی ہو۔ آج انسانی معلوم تاریخ میں، انسان کی معلوم تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی جس کی زندگی کا ہر لمحہ کتابوں میں آئینہ کی طرح چھپا ہوا ملتا۔ اور خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر، پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مگر آپ ان کی پوری زندگی جاننا چاہیں تو نہیں جان پائے، کیونکہ ان کی پوری زندگی کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ کچھ واقعات ان کی زندگی کا اہم حصہ اور پہلو ہے وہی ملتے ہیں واقعات۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے صبر سے دنیا آشنا ہے، مگر کیا ایک پیغمبر کی زندگی میں صرف صبر ہی ہوتا؟ پیغمبر تو جامع صفات ہوتا ہے، وہ جامع کمالات ہوتا ہے۔ آخر دنیا صرف صبر ایوب سے کیوں متعارف ہو سکی؟ شکر ایوب کو دنیا کی نہیں جانتی ہے، علم ایوب کو دنیا کی نہیں جانتی ہے، اس لیے نہیں جانتی ہے کہ کتابوں اور حوالوں کو کچھ نہیں۔ اگر آپ دوسری دنیا میں جائیں، دنیا کا انقلاب آخری آدمی تھا، انقلابی آدمی تھا، جس کے سیاسی افکار و نظریات میں دنیا کا سمجھنے کا مزاج بدل کر رکھ دیا، اور جس کے فکر سے متاثر ہو کر دنیا کا بڑا حصہ روس اور چین کی صورت میں موجود وجود میں آیا۔ اگر آپ کارل مارکس کو جاننا چاہیں پوری زندگی، لینن کو جاننا چاہیں، اسٹالن کو جاننا چاہیں، تو آپ کو پوری زندگی اس کی مل نہیں پائے۔ بڑا انقلابی آدمی تھا، مگر سیاست کے حوالے سے، نظام حکومت کے حوالے سے اس کے افکار تو کتابوں میں ملتے ہیں، اس کی تعلیمات تو کتابوں میں ملتی ہے، مگر اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کا ادب کیسا تھا، اس کے چال چلن کیسے تھے، بچوں میں کیسے رہتا، بوڑھوں میں کیسے رہتا، سماجی حیثیت سے کیا زندگی تھی، کتابیں خاموش ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں آئی جس کی زندگی کا ہر لمحہ کتابوں میں چھپا ہوا ملا ہو، جس کی زندگی کی ہر تصویر کتاب میں چھاپ دی گئی ہو، مگر ہاں اسی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی کا ہر وقت کتاب قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، اور سیرت نگاروں کی سیرت کی کتابوں میں بھی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر حصہ ہے، صبح دیکھنا چاہے تو، شام دیکھنا چاہے تو، اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے جن کی زندگی کی ہر تصویر کتاب میں چھاپ دیا۔ ان کا چہرہ کیسا تھا یہ بھی کتاب حدیث میں ہے۔ ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے دندانے مبارک کیسے تھے، ان کے لٹھائے مبارک کیسے تھے، ان کا ہاتھ کیسا تھا، ان کا پاؤں کیسا تھا، ان کی پنڈلی کیسی تھی، ان کی ایڑی کیسی تھی، ان کا تلوا کیسا تھا، ان کی گردن کیسی تھی، ان کا سینہ کیسا تھا، ان کی پیٹھ کیسی تھی، سر کیسا تھا، بال کیسے تھے، ہاتھ کیسا تھا، انگلیاں کیسی تھی، ناخن کیسا تھا، ابرو کیسا تھا، سب چیز نکالے دیا۔ چلتے کیسے تھے یہ بھی ہے، بولتے کیسے تھے یہ بھی ہے، ہنستے مسکراتے کیسے یہ بھی ہے، بس میں کیسے، رز میں کیسے، بدر میں کیسے، حنین میں کیسے، یرموک میں کیسے، غار حرا میں کیسے، غار ثور میں کیسے، حرم مکی میں کیسے، حرم مدنی میں کیسے، مکہ میں کیسے، مدینہ میں کیسے، اپنوں میں کیسے، بیگانوں میں کیسے، دوستوں میں کیسے، دشمنوں میں کیسے، سرما کس طرح لگاتے تھے، چپل شریف کس طرح پہنتے تھے، کرتا کیسے پہنتے تھے، امامہ کیسے باندھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، کام کیسے کرتے تھے۔ زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے کہ کتاب میں حدیث میں سیرت میں نہ ملتا۔ کرنا چاہوں گا اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کتابوں میں چھوڑی۔ کلیمۃ الرحمن صاحب ہمارے درسی ساتھی الحمدللہ اچھی عالم ہے جی، ہمیں پوچھیے حدیث میں حضور کے سر میں کتنے بال پکے تھے، یہ بھی حدیث کل پٹی کی طرف 14 بال پکے تھے۔ حضور کی داڑھی میں کتنے بال شادی ہو گئے تھے، یہ بھی سیرت کی کتابوں میں۔ عرض کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محدثین کے دماغوں میں یہ بات کیوں ڈال دی کہ میرے محبوب کی یہ ادا چھوڑنے نہ پائے۔ اگر حدیث میں سیرت میں سرکار کی یہ بات نہ ملتی کہ آپ کی داڑھی شریف میں کتنے بال پکے ہوئے تھے، آپ کے سر میں کتنے بال پکے ہوئے تھے، تو کیا ہمارا دن ناقص رہتا؟ کیا ہمارا دن نامکمل رہتا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے دین کی اقبالیت میں۔ مگر اللہ نے ان باتوں کو بھی لکھوا دو تاکہ میرے محبوب کی امت کے جس قد کو بھی اپنی زندگی سنوارنی ہو، جس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہو، وہ کہیں اور نہیں دیکھے، محبوب کی زندگی پڑھتا جائے اور اپنی زندگی کے مسئلے کا حل۔ آپ زندگی کا جو مسئلہ اٹھا لیجیے وہ مسئلہ بھی نبی کی زندگی میں مل جائے گا اور مسئلے کا حل بھی نبی کی زندگی میں۔ جو مسئلہ اٹھائیے کہ آپ حاکم ہیں تو آپ کو محکوم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ بادشاہ ہیں تو رعایا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، باپ ہے تو اولاد کے ساتھ کیسے، اگر آپ سردار ہیں تو ماتحتوں کے ساتھ کیسے ہے۔ رب گرامی ہر کو صورت دیکھنا چاہے اور وہ صورت چھپی ہوئی ملے گی قرآن نبی الحمدللہ حدیث میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، راہزان غریب نواز۔ آئیے ذرا نبی کی سیرت کے ابواب کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کی سیرت کامل ہے، کامل مکمل ہے۔ یہودی بڑے مفکر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا کہ دنیا کے وہ 100 لوگ جن کے افکار و تعلیمات نے انقلابی کام کیا ہے دنیا میں، ان کی جیونی لکھو تو انہوں نے دنیا کی معلوم تاریخ سے 100 لوگوں کو چھانٹا اور ان کی زندگی لکھی۔ جب گریڈنگ کی بات آئی ترتیب دینے کی کہ نمبر 1 پہ کس کو رکھو، نمبر 2 پہ کس کو رکھو، نمبر 3 پہ کس کو رکھو، تو اس نے سب کی زندگی غور سے دیکھی پڑھی اور اس نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہاں دنیا میں بڑے بڑے انقلابی لوگ آئے مگر نمبر 1
حضرت گرامی سوچا کہ سوال ہوگا کہ تم نے محمد رسول اللہ کا نام ایک پر کیوں رکھا؟ اپنے مذہب کے نبی کا نام ایک پہ رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے جواب لکھا کہ ہاں یہ صحیح ہے تمہارا کہنا، ہمارے مذہبی ہونے کا تقاضا یہی تھا اور عقیدت و محبت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اپنے پیغمبر کا نام نمبر 1 پہ لکھتا، مگر عقیدت کی بنیاد پر میں عدالت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ نے انقلاب آفری کام کیا ہے، مگر ان کا انقلاب صرف مذہب کے حوالے سے ملتا ہے۔ نیوٹن نے انقلاب آفری کام کیا ہے، مگر ان کا انقلاب سائنس کے حوالے سے ملتا ہے۔ کیپٹن نے بھی کام کیا ہے، مگر علم کے ایک حوالے سے ہے۔ پر محمد رسول اللہ کا انقلاب ایسا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کا انقلاب نظر آتا ہے۔ علم کا شعبہ ہو، عمل کا شعبہ ہو، اخلاق کا شعبہ ہو، سماجیات کا شعبہ، جو شعبہ ہو، ہر شعبہ زندگی میں محمد رسول اللہ کا انقلاب آتی ہے، انقلاب آتی ہے۔ اس لیے انسان کا تقاضا یہ ہے کہ نمبر 1 پر اگر کوئی ذات ہونے کے لائق ہے تو صرف محمد رسول اللہ۔ سرکار کی سیرت پاک کے حوالے سے ان کی سیرت کا ایک باب میں آپ کے سامنے اجمالی طور پر رکھنا چاہوں گا، اور سیرت کا وہ باب ہے علم کے حوالے سے۔ کیا ہے؟ علم کے حوالے سے۔ یاد رکھ لیں، علم کے حوالے سے جو خدمت اسلام نے انجام دی ہے، دنیا کو کسی مذہب یا کسی مذہب کے ماننے والوں نے وہ خدمت انجام نہیں دی ہے جو خدمت ہمارے پیغمبر نے علم کی سکھا دیا ہے۔ علم کیا ہے؟ چند حدیث سے بڑی مشہور ہے، چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر کبھی کی مٹی تک پڑھتے رہو۔ فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے ہماری حکومت نے قانون بنایا تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ 14 سال کی عمر تک ہر بچے کا پڑھنا، ہر بچے کو تعلیم دینا یہ اس کا مولک ادھیکار ہے یا بنیادی؟ 14 سال کی عمر تک اس کو پڑھنا ہے، اس کا بنیادی حق ہے، جو چھین نہیں سکتا ہے۔ اس سرکار کی ذمہ داری ہے کہ 14 سال کی عمر تک بچے کو پڑھایا لکھایا جائے، کم از کم میٹرک کرا دے۔ اسی لیے بال رکشک جو تنظیمیں ہیں تو بال مزدوری کے حوالے سے کھولتے ہیں۔ 15 سال 20 سال پہلے یہ قانون، یورپ میں 50-60 سال پہلے یہ قانون بنا ہے کیا کہ تعلیم حاصل کرنا آپ کا بنیادی حق ہے۔ مگر آئیے مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا حق نہیں ہے، تم پر فرض ہے۔ فرض ہے۔ حق اور فرض کے درمیان ایک جوہری حق وہ ہے جو اختیاری ہوتا ہے، آپ چاہیں تو لیں چاہیں تو نہ، لیکن فرض وہ ہوتا ہے جو اختیاری نہیں ہوتا ہے، اجباری ہوتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر علم سے ونچت میں رہنا چاہو گے، اسلام تم کو ونچت رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم کو پڑھنا ہی ہوگا، تم کو پڑھنا ہی ہوگا، تم کو پڑھنا ہی ہوگا۔ طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا فرض چھوڑا جا سکتا ہے؟ چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ فرض کا تو حال یہ ہے کہ کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ عذر بھی آتا ہے کہ جیسے ہو فرض کو ادا کر دینا، چاہے جیسے ہو۔ علم
حاصل کرنا فرض ہے. تو جس پیغمبر نے دنیا کو اور آپ کو علم کی اہمیت بتائی، بدر کی جب لڑائی ختم ہوئی علم حاصل کرنے پر اور علم کے حصول پر خرچ کرنے کا بھی سرکار نے جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو 70 کفار مشرکین مقید ہوئے. مشورہ کے بعد یہ طے پایا کہ 6000 درہم یا 6500 درہم ایک قیدی دے دے فدیہ کی رقم اور وہ اپنے آپ کو چھڑا لے. جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا ان لوگوں نے 6500 درہم دے کر اپنے آپ کو پیسے چھڑا لیا. کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے. سرکار نے اعلان فرمایا کہ تم نے جو کوئی پڑھا لکھا ہے مزدوروں میں جو کوئی پڑھا لکھا ہے وہ مدینہ شریف کے 10 بچوں کو پڑھا دے. یہ پڑھا دینا اس کا فدیہ اس کا فدیہ ہو جائے گا. یعنی فدیہ کی رقم تھی 6500. جو پڑھنا جانتا ہے وہ فدیہ کی رقم نہ دے، مدینہ شریف کے بچوں کو سکھا دے، علم سکھا دے. 6500 درہم کتنا ہوتا ہے؟ ایک درہم ہوتا ہے 3.5 گرام کا. کتنا؟ 3.5 گرام کا ایک درہم. تھوڑا سا پوائنٹ کم ہوتا ہے، اسی لیے مہر 35 گرام یا 33.5 گرام چاندی سے کم نہیں ہو سکتا. کم سے کم جو مہر کی تعداد ہے اقل مہر وہ 33.5 یا 35 گرام ہے. اسی کو 10 درہم کہا جاتا ہے. 10 درہم کا مطلب 35 گرام، 3.5 گرام کے حساب سے 10 درہم. تو ایک درہم 3.5 گرام کا ہوتا ہے. تو 6.5 کو 3 سے آپ ضرب دے دیجئے تو کتنا ہوگا؟ بولیے ہم لوگ تو حساب نہیں جانتے. مولوی آدمی ہم لوگ مولوی آدمی حساب سب کیا جانتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ہم امی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، حساب نہیں جانتے ہیں. ہمارے علماء بھی حساب نہیں جانتے ہیں. اور امید یہ ہے کہ جب حساب جانتے ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پہ حساب ہم کو رکھ دے. حساب تو وہ دے گا جو حساب جانتا ہو. ہمارے پاس ہے کیا کہ حساب دے گا. اس لیے جو تجوریوں میں بند رکھتے ہیں ان کو حساب دینا ہوگا. یہاں تو 5-7 ہزار میں الحمدللہ مطلوب ہے. 6500 گنے 3 21,000 ہوئے. کتنے ہوئے؟ 21,000. 1000 گرام برابر 1 کلو چاندی. 21,000 کا مطلب ہوا 21 کلو چاندی. گویا آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے ایک بچے کی تعلیم پر 21 کلو چاندی 21 کلو چاندی. اور آج کے ریٹ کے حساب سے 11 لاکھ سے کم نہ ہوگی اس کی قیمت. گویا پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جہاں تک ہو سکے پیٹ کاٹنا پڑے تو کاٹو، مکان باندھ بنانا، زمین باندھ خریدنا، پہلے بچوں کو پڑھاؤ. تمہارا بچہ پڑھ لکھ لے گا تو اچھا انسان بھی بن جائے گا اور قلم کی نوک کی حرکت سے وہ بلڈنگ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. بجلی بنانے کے چکر میں لگے، زمین خریدنے کے چکر میں لگے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، حقیقت میں یتیم تو وہ ہے جو علم اور اخلاق سے ونچت رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے. ليس الجمال بأثواب تزينها إن الجمال جمال العلم والأدب. خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں آتی ہے جو کپڑا ہم پہنتے ہیں، خوبصورتی علم سے آتی ہے، خوبصورتی ادب. حضرات نبی نے علم کے حوالے سے 1400 سال پہلے
صحرائے عرب میں یہ اعلان کیا تھا اور اسی کا اثر تھا تو علم جب سفر کرتا ہے تو بغداد میں آتا ہے، نیشاپور میں آتا ہے، سمرقند میں آتا ہے، اور پھر یورپ کے بچے وہاں جا کر عربی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لاتے ہیں۔ یورپ جو تاریخیوں میں طاقت تو یہ کر رہا تھا وہ اسلام کی برکت ہے کہ یورپ کو علم سے آشنا کرا دیا۔ آج یورپ علم سے آشنا ہو گیا ہے اور علم لانے والے جہالت کی تاریخی میں ڈوبے جناب یار کہاں ہے آپ؟ چکنا کپڑا پہن لینے سے، اونچی بلڈنگوں میں رہ لینے سے آپ کا نام ہمارا نام نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 15-20 سال پہلے یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کا سروے کرایا تھا کہ آپ اس موڑ پہ کھڑے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے یہاں؟ آزادی کے بعد کتنا آگے بڑھے ہیں آپ اور کتنا پیچھے ہٹے ہیں۔ تو ایک کمیٹی بنائی تھی سچر کمیٹی کے نام سے، جانتے ہیں؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچر کمیٹی کا کام کیا تھا؟ راجندر سنگھ سچر بڑے آئی ایس ادھیکاری تھے، ان کی ادھیکشتا میں ایک کمیٹی بنی تھی، آپ کا سروے کیا جائے آپ کی تعلیمی پوزیشن کیا ہے، آپ کی تجارتی پوزیشن کیا ہے، آپ کی سیاسی حیثیت کیا ہے، آپ کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے، آپ کی معاشی پوزیشن کیا ہے، آپ کی اقتصادی حالت کیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان بھر کے دفتروں سے فائلیں منگائی، سب کو پڑھا لکھا اور کتنی راتیں انہوں نے آنکھوں میں کاٹی، اور جب رپورٹ تیار کی ہے اللہ اکبر، اور جب پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش ہوتی ہے اتنا دھندلا چہرہ، اتنا دھندلا چہرہ کہ چہرہ پہچاننا مشکل ہے، اتنی دھندلی تصویر آپ کی آئی ہے کہ یہاں کے دلتوں سے بھی ہم گئے گزرے ہیں، نہ آپ معاشی اعتبار سے کہیں کھڑے ہیں، آپ نہ اقتصادی طور پر کہیں کھڑے ہیں، نہ سیاسی حیثیت سے آپ کی کوئی پوزیشن ہے، نہ تعلیمی حیثیت سے آپ کی کوئی حیثیت ہے۔ اتنی دھندلی تصویر انہوں نے دکھائی ہے کہ مشکل سے چہرہ پہچانا جاتا ہے۔ وہی قوم ہے جس قوم نے علم کا انقلاب برپا کر کے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھایا تھا، اس نے علم کے بنیاد پر یورپ کو مسخر کر لیا تھا، اس نے علم کے بنیاد پر سمندروں کے پانیوں کو ناپا تھا، اس نے علم کے بنیاد پر خلاؤں کا سفر کیا تھا۔ اسی قوم کی تصویر ہے جس کا چہرہ پہچاننا کوئی حیثیت نہیں۔ اور اخیر میں انہوں نے ایک نسخہ بنایا کہ اگر یہ قوم پھر سے اپنے پرانے ٹریک پہ جانا چاہتی ہے، پھر سے اپنے گزشتہ ماضی کو حاصل کرنا چاہتی ہے، ایک ہی راستہ ہے، درد تو ہزار ہے، دوا ایک۔ زخم سے پورا بدن چھلنی ہے پر مرہم ایک ہے، اور مرہم یہ ہے کہ یہ قوم اگر پھر سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی ایک ہی دوا ہے تعلیم، 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 شکشا کے ساتھ شکشا۔ جس لیے قوم تعلیم کے میدان میں آگے چل پڑے گی، اپنا کھویا ہوا وقار۔ اسی وقت مجھے سرکار کی حدیث یاد آئی کہ آج کے مفکرین ہماری ترقی کے لیے جن نسخوں کی تجویز کر رہے ہیں، یہ نسخہ تو ہمارے پیغمبر 1400 سال بتا چکے ہیں۔ شرمیوں کی بستیوں میں آسمان بن کے رہنا چاہتے ہو تو خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم نے علم سے رشتہ توڑا، ہم نے حدیث سے رشتہ توڑا، ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا، اس زمانے میں معذرت سے مسلمان ہو کر اور ہم خاص میں تاریخ حضور کے زمانے میں بڑا عالم کون ہوتا تھا؟ بڑا عالم وہ ہوتا تھا جس کو قرآن سے آتا تھا۔
ان کو مقری کہا جاتا تھا. بعد میں یہ لفظ جاری آیا ہے تو قرآن فرمایا ایک جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جگہ کی تنگی ہے, ایک قبر میں کئی کئی صحابہ اور کئی شہیدوں کو دفن کرنا ہوگا, ہم ترتیب کیسے رکھیں, کس شہید کو پہلے کس کو بعد میں رکھے؟ سرکار نے فرمایا جس کو قرآن سے آتا یاد ہے اس کو پہلے رکھو, اس کے بعد رکھو, اس کے بعد رکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن, حضرت علامہ مفتی علی رضا مصباحی. آپ دنیا کا بھی علم لیجئے اور دین کا بھی اور آخرت کا بھی علم لیجئے. اور میں تو کہتا ہوں مفتی مفتی رحمان صاحب کی اللہ ہے, مولانا بکر صاحب کی اللہ ہے, مولانا مبین صاحب ہے, مولانا وہ فریدی صاحب اور دیگر اللہ کا مولانا قاری جاوید اختر فیضی ہے. میں تو کہنا چاہوں گا کہ عزیزو دوستو اور پیارے بھائیو, یہ علم وہ ہے, یہ علم اگر کتا بھی سیکھ لیتا ہے تو اس کا بھی درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. فقہ کا مسئلہ ہے, فقہ کا مسئلہ ہے, کتے کا جوٹھا ناپاک ہے نا, کتے کا جوٹھا ناپاک ہے, مگر قلب اگر معلم ہے, قلب معلم کو چھوڑا گیا اور وہ شکار کر کے لاتا ہے, اس کا شکار کیا ہوا جانور شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اور کتے معلم یعنی تعلیم یافتہ نہیں ہے, اس کتے کو تعلیم یافتہ بنا دیا گیا, سکھا دیا گیا ہے. علم کی برکت کی وجہ سے اس کا جوٹا بھی وہاں پر یعنی اس کا شکار کیا ہوا جانور یہ ہے علم کی برکت. پڑھیے لکھیے پڑھیے, یہ جو لکھا رہتا ہے نا دیواروں پر, آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے. یہ بھی نعرہ رہتا ہے پڑھو یا مرو, ہے نا, پڑھو یا, یہ بالغوں کا نعرہ نہیں ہے, یہ بڑے بڑے بدھیمان بدھی جیوی بڑے بڑے آئی ایس آئی پی ایس کا دیا ہوا نعرہ ہے. پڑھو یا مرو مطلب زندہ رہنا ہے تو پڑھنا ہوگا, پڑھنے کی قسم کھائی ہے تو بات پڑھنا ہے. آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے, یعنی بھوکا بھی رہنا پڑے تو رہ جاؤ, مگر نہ خود کو نہ اپنے بچوں کو تعلیم سے بیٹھو. پڑھ لکھ لیتا ہے آدمی وہ دنیا کی ضرورت بن جاتا ہے, پڑھ لکھ لیتا ہے ضرورت بن جاتا ہے. نقیب اہل سنت جناب مولانا افضل صاحب تو آپ نے بلایا نا اسے, یہ نقابت کا علم آ گیا تو آپ کے جلسے کی ضرورت ہو. آپ جاتے علاج کرنے کے لیے کرانے کے لیے کہا پٹنہ, میں نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پٹنہ ڈاکٹر بنرجی کے یہاں جا رہا ہوں. میں نے کہا ارے بھائی جا تو رہے ہو, ذرا معلوم کر لیا ہے وہ کس برادری کا ہے, معلوم کیا ہے کس مسلک کا ہے, معلوم کیا ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے. کہا حضرت چاہے جس برادری کا ہو چاہے جس علاقے کا ہو, وہ ہے ڈاکٹر, میں ہوں مریض, وہ میری ضرورت ہے. ڈاکٹر میں مریض ہوں میری ضرورت ہے. تو جب آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو نہ اس کی برادری دیکھی جاتی ہے, نہ اس کا مذہب دیکھا جاتا ہے, نہ اس کا علاقہ دیکھا جاتا ہے, نہ اس کا جغرافیائی حدیں دیکھی جاتی ہے. پڑھا لکھا انسان دنیا کی ضرورت ہے, ضرورت بن جائیے. دنیا آپ کو لال کرنا چاہے گی, اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آپ آگے بڑھتے رہیں. آج بیچنے والا انسان ہندوستان کا پریزیڈنٹ بن گیا, وہ اخبار کی برکت نہیں تھی, وہ علم کی برکت. ہم کو اس کے عقیدے سے مطلب نہیں ہے, بتانا یہ ہے کہ علم کا یہ پاور ہے. تو کیا ہو جاتا ہے, اخبار بیچتے بیچتے علم نے اس کو میزائل مین بنا دیا ہے, اور پھر اسی علم نے اس کو پرسنل پھر دیا. پڑھیے گا نہیں اور کہے گا نوکری نہیں ملتی, رات رات میں موبائل دیکھیے گا نوکری نہیں ملتی ہے. پڑھنے لکھنے والا انسان تو علم میں اگر اپنے پڑھائی لکھائی سے انصاف کرتا ہے تو یاد رکھیے حکومت اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار ہے.
شرط یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ انصاف کریں۔ ہمارے بچے 15 سال کے ہو گئے، موٹر سائیکل اٹھایا، اٹھتے رہتے ہیں، بڑے قابل ہو گئے ہیں، کہاں ہے پوزیشن دیکھیے، اب پہچانی تو صحیح، کہاں کھڑے ہیں؟ علم کے اعتبار سے کیا حال ہے ہمارے یہاں؟ کھوجیے تو ہمارا MBBS ڈاکٹر نہیں ملتا، کوئی اچھا وکیل آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو اپنا کوئی اچھا IPS نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، پڑھیے گا نہیں۔ 14 سال پیغمبر نے صحرائے عرب سے یہ نعرہ کیوں دیا تھا، پڑھو پڑھو، اس لیے کہ زمین کی پستیوں میں اگر بلندیوں کا آسمان بن کے رہنا ہے تو واحد علاج ہے کہ تمہیں پڑھنا۔ دیکھیے دنیا نے بڑی عقلمندی کے ساتھ علم کو بانٹ دیا ہے، یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا ہے۔ یہ انگریزوں نے تقسیم کر دیا۔ مدرسہ میں سب تھا، جغرافی بھی پڑھائی ہوتی تھی مدرسہ میں، ریاضی بھی مدرسہ ہی میں، سائنس بھی مدرسہ ہی میں، فقہ ادب سب مدرسہ ہی میں۔ آپ پہلے کے دیکھ لیجیے، امام احمد رضا کو ریاضی نہ آتی تھی کیا؟ سائنس نہ آتی تھی کیا؟ محدث اعظم ہند علم حدیث کے کتنے بڑے ماہر تھے، وہ قومی اسکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ امام غزالی، امام راضی وغیرہ سب اسی میں تھا، مگر ہوا کیا؟ انگریزوں نے سمجھا کہ اچھا یہاں سائنس بھی ہے، جغرافی بھی ہے، حدیث بھی حقیقی ہے، اس طریقے سے مولانا اور مولوی دنیا بھی ان کے پاس ہے، آخرت بھی ان کے پاس ہے، حساب یہاں سے نکالو، ریاضی یہاں سے نکالو، سائنس یہاں سے نکالو، بنوائے انہوں نے کالج اسکول بنوائے اور ٹھیک مدرسہ تو کر دیا گیا، اور حال یہ ہوا کہ حکومت ختم ہوئی ہے اور زکات و فطرہ کے سارے چلنے میں۔ یاد رکھیے علم دین اور علم دنیا کی تقسیم غیروں نے کی ہے، ہمارا اپنا مزاج یہ ہے جو دین خدا تک، جو علم خدا تک لے جائے وہ دین، وہ علم دین ہے، اور جو علم خدا سے دور کر دے وہ علم دنیا ہے۔ جو علم خدا کے قریب کرے وہی علم دین ہے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، اور جو علم خدا سے دور کر دے وہی علم دنیا ہے، چاہے وہ حدیث بھی کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، کا وہ نہ ہو۔ اس لیے تقسیم ہٹائیے، ہم وہ علم حاصل کریں کہ ہم خدا، ہم دنیا کا بھی علم پہلے سیکھے، مگر وہ بھی دین کے لیے سیکھے، وہ بھی اپنی قوم کے لیے سیکھے، وہ اپنی سماج کے لیے سیکھے۔ پڑھا لکھا ہمارا بچہ اور قوم کے کام نہیں آتا ہے، سماج کے کام نہیں آتا ہے، مذہب کے کام نہیں آتا ہے، دین کے کام نہیں آتا ہے، صرف اپنی بلڈنگ بناتا ہے۔ اسلام ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اقبال کہتے ہیں محبت ہمیں ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں۔ پڑھیے 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 بھائی صاحب، وقت کا جبری تقاضا ہے۔ تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی، بڑی مہنگی ہو گئی، کہاں سے اتنی فیس؟ اللہ کا شکر منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے حوالے سے ایسی دولت آپ کو دی ہے، اس کو دنیا میں وہ دولت کسی کو، یہودیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس، نہ مجوسیوں کے پاس، نہ بدھسٹوں کے پاس، کسی کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دولت ہے مدرسہ کی دولت، وہ دولت ہے علمی دینی دانشگاہ کی دولت۔ کہا تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تم رکشہ چلاتے ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، کھیتی کرتے ہو، ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ مدرسہ کی دیوار آواز دے رہی ہے، مدرسہ کہہ رہا ہے مت گھبراؤ، اگر تمہارے پاس بچے نہیں، پیسے نہیں ہے تو مت گھبراؤ، اپنا بچہ مدرسہ میں بھیج دو، ہم پیسہ بھی دیں گے اور تعلیم کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم کریں گے، تم کوئلہ بھیجو گے ہم ہیرا بنا کے واپس کریں گے، تم مٹی بھیجو گے ہم سونا۔ زندہ باد زندہ باد۔ آپ سمجھتے ہیں یہ حفاظ قرآن پانچ حافظ آئے تھے تو مٹی ہی رہے ہوں گے، مگر مدرسہ غریب نواز کے اساتذہ نے ان کو اتنا کھینچا کہ اب یہ مٹی نہیں رہ گئے ہیں، اب یہ سونا ہو گئے ہیں، سونا نہیں ہو گئے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے
من حفظ القرآن قرآن یادی جو قرآن یاد کرے اور اس پہ عمل کرے وہ قبر میں سلامت رہتا ہے، وہ قبر میں سلامت رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے بھائی ابھی کاہے قبر میں سلامت ہو اور آپ کے سینے میں قرآن؟ پوچھا قرآن کاہے کو سلامت؟ قرآن نے کہا اس نے دنیا میں میری حفاظت کی تھی، اب یہ مر کے قبر میں آیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی قبر میں قرآن حافظ کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں قرآن کو یاد کر کے سینے میں بساتا ہے تو قرآن تو وہ حفاظت کرتا ہے دنیا میں، اور مرنے کے بعد قرآن اس کی کیا سمجھتے ہیں حافظ قرآن کو؟ ہمارے ہندوستان میں ایسے حافظ بھی گزرے ہیں کہ لوگ تو قرآن کو سینے میں اتار کے تراویح سناتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ایسے بھی حافظ پیدا ہوئے ہیں جو لوہے محفوظ دیکھ کے قرآن پڑھاتے ہیں۔ دلی کے جامع مسجد میں ملا محب اللہ الہ آبادی تراویح پڑھاتے ہیں۔ حضرت فرانسے عالمگیر بھی شاہد کے بیٹے وہ بھی تراویح ہمیں پڑھتے تھے۔ ایک دن لقمہ دے دی، اصل معاملہ یہ ہوا تھا شاہجہاں کے دو بیٹے حافظ بنے، شاہجہاں کے دو بیٹے حافظ بنے۔ باپ نے کہا کہ جا دادا کو سلام کراؤ، حافظ قرآن بن گئے۔ دادا نے بے من کا جواب دیا، اور دادا بے من کے جواب کیوں دیتے ہیں؟ کہا حدیث میں آیا ہے کہ جس باپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو قیامت کے دن اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک کے سامنے سورج کی چمک بھی فیل ہوگی، تو تمہارے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، میرے سر پہ تھوڑی رکھا جائے گا۔ یہ چھپا ہوا کامنٹ تھا۔ بیٹے نے باپ کو خبر سنائی، اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حفظ قرآن شروع کیا اور 6 مہینہ کے اندر وہ حافظ قرآن ہوئے۔ ان کی تصویر غلط لکھی ہے لوگ، وہ 6 مہینہ کے اندر حافظ قرآن ہو گئے۔ حضرت گرامی امام احمد رضا ایک مہینے کے اندر تو 6 مہینے کے اندر کہا کہ ان سال میں تراویح پڑھاؤں گا۔ جان بادشاہ کے بیٹے کی بات تھی، پڑھانے لگے وہ۔ ایک دن حافظ محب اللہ الہ آبادی نے لقمہ دے دیا، نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کون ہے کس نے میرے حافظہ کو چیلنج کیا؟ حضور ڈرتے ڈرتے کہا میں جو پڑھ رہا تھا وہ صحیح تھا۔ حافظ صاحب نے کہا میں جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا، وہ صحیح ہے۔ قرآن شریف کھولا گیا، ایک نسخہ کھولا گیا، اس میں حضرت اورنگزیب کی بات صحیح کا دوسرا کھولا گیا، اس سے ان کی بات صحیح نکل، تیسرا انہوں نے اس کی بات 6 نسخے کھولے گئے اور 6 نسخوں میں حضرت عالمگیر کی بات صحیح نکلی۔ جب 7واں کھولا گیا اس میں حافظ ملا محب اللہ الہ آبادی کی بات صحیح نکلی۔ حضرت اورنگزیب نے کہا کہ جب 6 میں میری بات صحیح نکلی ہے تو یہی صحیح مانا جائے گا کہ نہیں؟ یہ سب آپ کی لکھی آپ کی کتابت ہے، آپ سے لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے، آپ قرآن دیکھ رہے ہیں، میں لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز و دوست اور پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے، پوری بنیادی بنائیے، جو بنائیے، اور اگر عالم حافظ نہیں بنا سکتے ہیں تو اتنا تو ضرور پڑھا دیجیے کہ وہ اپنا عقیدہ محفوظ رکھ سکے۔ علم توحید، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، رسول اللہ سے محبت کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب جانے تو صحیح ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم سب چیز جان لیتے ہیں اور دین نہیں جانتے، دین نہیں جانتے۔ حالانکہ دین ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور دین ہماری آخرت کی بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور مدرسہ فیضان غریب نواز الحمدللہ سرکار غریب نواز کے نام سے منسوب ہے اور ہندوستان میں رہنے والا ہر مسلمان
بعد میں چاہے جو بنا ہو پہلے تو وہ چشتی ضرور تو ضرور ہے، بعد میں چاہے جو بنا ہو پڑھا مسلمان گاؤں غریب نواز کو مانتا ہو تو وہ بھی چشتی ہے، نہ مانتا ہو تو بھی چشتی نہ مانے وہ بھی چشتی، کیونکہ ان کے گھر میں بھی قرآن پہنچا ہے تو غریب نواز کے حوالے ہی سے پہنچا ہے، ان کے گھر میں بھی نماز آئی ہے غریب نواز کے حوالے ہی سے آئی ہے، ان کے گھر میں دین آیا ہے تو جبریل لے کر نہیں آیا ہے، غریب نواز کے حوالے اس لیے وفادار غریب نواز اعلی حضرت کو نہیں ماننا ہے مت مانیے، ہم آپ کو ماننے کے لیے مجبور نہیں کرتے، مگر غریب نواز سے رشتہ توڑیے گا یاد رکھ لیجیے آپ نمک حلال نہیں کہے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے حوالے سے ہمارے گھر میں کیا بات ہے زندہ باد، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، مدرسہ فیضان غریب نواز کو عروج و ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کے جو بھی اراکین ہیں معاونین ہیں مخلصین ہیں اور آپ کے جو بھی سامعین ہیں اللہ آپ سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے علماء تشریف فرما ہے کثیر تعداد میں محب گرامی حضرت علامہ